السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور عنایت کے ساتھ آج کے سبق اور ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہمارے دیکھنے والے ویورز کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم نے قرآن مجید کا سپارہ جس کا نام تبارک الذی ہے اور تبارک الذی کی سورۃ المرسلات کی ہم نے ابتدا کی ہوئی ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے آیت نمبر 29 تک پڑھ لیا تھا۔ آج ہم یہاں سے آگے پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ المرسلات مکیہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انطلقوا الی، حمزہ کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون ساکن ہے اور نون پر اخفا یعنی غنہ کیا جائے گا۔ طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور طا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ لام کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور قاف کو آگے واو مدہ سے ملائیں گے۔ واو مدہ ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کے مقدار کھینچنا تھا، لیکن واو مدہ کے اوپر چھوٹی مد ہونے کی وجہ سے اب قاف کو ہم 3 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اس الف کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد دوسری الف ہے لیکن اس کے نیچے زیر آنے کی وجہ سے اب یہ حمزہ بن گیا ہے۔ لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث، ضا کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ ضا موٹے حروف میں سے ہے اور ضا کو آگے لام سے ملائیں گے۔ ضا لام زیر ظل، لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے اور لام پر اخفا یعنی غنہ کیا جائے گا۔ ذال کو نرم کر کے باریک کر کے پڑھنا ہے اور پھر ذال کو آگے یا مدہ سے ملائیں گے جو کہ ساکن ہے۔ یا مدہ ہونے کی وجہ سے اب ذال کو ہم 1 الف کے مقدار کھینچیں گے بھی۔ پہلے نرم کر کے باریک کر کے پڑھنا تھا، اب اس کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے ذال کو 1 الف کے مقدار کھینچنا بھی ہے۔ تا کو بھی نرم کر کے باریک کر کے پڑھنا ہے کیونکہ یہ نرم حروف میں سے ہے ذال کی طرح۔ لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اس تا کو بھی نرم کر کے پڑھنا ہے بغیر کھینچے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، شین کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، شین کی آواز کو صاف کر کے ادا کرنا ہے۔ عین کو بھی بغیر کھینچے عین کو صاف کر کے گلے سے نکالیں گے۔ با پر جب وقف کریں گے پھر با کو ساکن کر دیں گے اور ساکن ہونے کی صورت میں اب اس با پر قلقلہ کیا جائے گا کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہیں۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ظلیل ولا یغنی، لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو 1 الف کے مقدار کھینچنا ہے۔ غا کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ غا موٹے حروف میں سے ہے۔ لام کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو 1 الف کے مقدار کھینچیں گے۔ اس لام کو آگے واو سے ملائیں گے۔ واو سے اس لیے ملائیں گے
کہ واو پر تشدید ہے۔ ادغام کے قاعدے سے لام کے نیچے جو دو زیر کی تنوین ہے اسے ہم ختم کر کے لام کو ایک زیر دے کر لام کو آگے واو سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ۔ واو کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ یا کو غین سے ملانا ہے جو کہ ساکن ہے، اور غین کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ غین موٹے حروف میں سے ہے۔ نون کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب۔ میم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، نون کو آگے لام سے ملائیں گے۔ اس نون کے بعد الف موجود ہے، اسے بھی ہم نہیں پڑھیں گے۔ اس کے بعد یہ لام بھی موجود ہے، اسے بھی ہم نہیں پڑھیں گے کیونکہ ان دونوں حرفوں پر زبر زیر پیش کچھ نہیں ہے، اس لیے اس لام کو ہم پڑھیں گے کیونکہ اس پر تشدید بھی ہے اور لام پر زبر بھی ہے۔ لہٰذا اس نون کو ہم اس لام سے ملائیں گے۔ لام پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے۔ ہاں کو صاف کر کے ادا کرنا ہے۔ با پر جب وقف کریں گے پھر با کو ساکن کر کے با پر قلقلہ کیا جائے گا۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب۔ چلتے ہیں اس آیات کو اگلے صفحے پر پڑھتے ہیں۔ انها ترمی، حمزہ کو نون سے ملائیں گے اس لیے کہ نون پر تشدید ہے، اور تشدید ہونے کی وجہ سے جب نون پر تشدید آ جائے، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے، نون پر اور میم پر تشدید آ جائے تو وہاں ہمیشہ غنہ ہوگا۔ غنہ کہتے ہیں ناک میں آواز کو لے جانے کو، تو یہاں پر جب تشدید آ گئی تو نون پر غنہ ہوگا، یعنی ہم یہاں پر ایک الف کے مقدار ناک میں آواز کو لے کر جائیں گے۔ ہاں کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے ہاں کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ تا کو را ساکن سے ملائیں گے اس لیے کہ را ساکن ہے، اور را ساکن سے پہلے زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے۔ تا کو باریک ہی پڑھنا ہے، تا کو موٹا نہیں پڑھنا۔ میم کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، با کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، شین کی آواز کو صاف کر کے ادا کریں گے، اور شین کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ را پر زبر ہونے کی وجہ سے را کو موٹا کر کے پڑھیں گے، اور اس کے بعد جو دوسری را ہے اس کے نیچے دو زیر ہیں، لہٰذا اس را کو باریک پڑھیں گے۔ دیکھیں دونوں حرف ایک جیسے آ گئے، لیکن حرکت کی وجہ سے یہ را موٹا پڑھا جائے گا، اور اس را کو ہم باریک کر کے پڑھیں گے۔ اس بات کا ضرور خیال کرنا ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ بشررن، ررن ررن بشررن، اور اس را پر اخفا بھی کریں گے۔ کالقصر، کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ کاف کے بعد الف مدہ موجود ہے، لیکن ہم کاف کو اس لیے نہیں کھینچیں گے کہ اس حروف مدہ کے بعد آگے ساکن حرف آ گیا جو کہ لام ہے، لہٰذا اب ہم کاف کے
کاف کو لام ساکن سے ملائیں گے، اس حروف مدہ کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ اس قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ یہ موٹے حروف میں سے قاف ہے اور یہ باریک حروف والا کاف ہے۔ قاف کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور قاف کو آگے صاد ساکن سے ملائیں گے اور صاد کو بھی موٹا کر کے پڑھیں گے، اس لیے کہ صاد موٹے حروف میں سے ہے، اور صاد کی سیٹی کو صاف کر کے ادا کریں گے۔ را کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ جب را کو ہم وقف کریں گے پھر را ساکن ہو جائے گا اور را سے پہلے قاف پر پیش ہے، لہٰذا را کو موٹا کر کے پڑھیں گے وقف کی حالت میں، اور جب را پر وقف نہیں کریں گے پھر را اپنی حالت پر ہوگا، یعنی را کے نیچے زیر پڑھیں گے، پھر را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، اس صورت میں ہم را موٹا پڑھیں گے۔ اب جب وقف نہیں کریں گے پھر کیسے پڑھنا ہے؟ کالقصر، اس طریقے سے ہم نے اس را کو ادا کرنا ہے۔ كأنه جمالة صفر، کاف کو بغیر کھینچے پڑھیں گے۔ کاف کے بعد الف موجود ہے لیکن اب یہ الف نہیں رہی، اس پر زبر آنے سے یہ حمزہ بن گیا ہے، لہٰذا حمزہ کو بغیر جھٹکے کے پڑھیں گے اور حمزہ کو آگے نون سے ملائیں گے، اس لیے کہ نون پر تشدید ہے، تشدید ہونے کی وجہ سے نون میں غنہ کریں گے۔ ہا پر الٹا پیش ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، اس جیم کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ میم پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے میم کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، اس لام کو ہم نہیں کھینچیں گے۔ تا پر دو پیش ہیں اور تا پر دو پیش ہونے کی وجہ سے تا پر تنوین ہے، اور تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے صاد آ گیا، لہٰذا تا پر اخفا یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور صاد کی سیٹی کو ادا کریں گے اور صاد کو آگے فا ساکن سے ملا دیں گے۔ را پر جب وقف کریں گے پھر را کو موٹا پڑھیں گے اور جب وقف نہیں کریں گے پھر بھی را کو موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ را پر پیش ہے۔ كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين، هذا يوم، ہا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ ہا کے بعد ذال ہے جس کو ہم نرم کر کے باریک کر کے پڑھیں گے، اور ذال کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے ذال کو بھی ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ هذا يوم لا ينطقون، یا کو واو ساکن سے ملائیں گے، میم کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ یا کو نون ساکن سے ملائیں گے، نون پر اخفا یعنی غنہ کریں گے۔ طا کو موٹا کر کے پڑھنا ہے کیونکہ طا موٹے حروف میں سے ہے، اور طا کے بعد قاف ہے لہٰذا قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کو آگے واو مدہ سے ملائیں گے۔ واو مدہ ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، اس نون کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے۔ هذا يوم لا ينطقون إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ وَلَا واو کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، لام کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے۔ وَلَا اس اگلی آیات کو آگے صفحے پر پڑھتے ہیں۔ وَلَا يُؤْذَنُ یا کو آگے حمزہ سے ملائیں گے، اس لیے کہ حمزہ ساکن ہے۔ حمزہ کے نیچے واو بھی لکھا ہوا ہے، لیکن یہ رسم الخط کی وجہ سے لکھا جاتا ہے، اس واو کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ جہاں بھی واو کے اوپر حمزہ آ جائے تو اس حمزہ کو ہم نے پڑھنا ہے۔ حمزہ کے اوپر ساکن ہے، لہٰذا یہ حمزہ ساکن ہے، اس کو ہم نے ہلکا سا جھٹکا دے کر پڑھیں گے۔ بعض جنہیں علم نہیں ہوتا وہ اس واو کو پڑھ لیتے ہیں اور اس واو کی وجہ سے اس یا کو کھینچتے کر پڑھتے ہیں، جس سے معنی تبدیل ہو جاتا ہے، لہٰذا اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ ذال کو نرم کر کے باریک کر کے پڑھیں گے، نون کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، ہاں کو میم ساکن سے ملائیں گے بغیر غننے کے، فا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، یا کو عین ساکن سے ملا دیں گے کیونکہ عین ساکن ہے، تا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے، ذال کو نرم کر کے باریک کر کے پڑھیں گے، را کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور را کو آگے واو مدہ سے ملا دیں گے۔ واو مدہ ہونے کی وجہ سے را کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے اور نون کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ یہاں پر جو میں رکا ہوں وہ اس لیے رکا ہوں کہ ایرو کا نشان یہاں تک جب تک پہنچتا ہے، اگر ڈائریکٹ پڑھیں تو پھر ایرو کا نشان نہیں پہنچتا۔ آپ نے یہاں پر رکنا نہیں ہے، رکیں گے تو سکتہ بن جائے گا، رکنا نہیں ہے، ڈائریکٹ پڑھنا ہے۔ وَلَا يُؤْذَنُ چلتے ہیں اگلی آیات کی طرف۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ ہا پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے ہا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، ذال کو بھی ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے، یا کو واو ساکن سے ملائیں گے، میم کو آگے لام ساکن سے ملانا ہے، فا کو پھر صاد ساکن سے ملائیں گے اور صاد کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور صاد میں سیٹی بھی ادا کریں گے، لام کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَمَعْنَاكُمْ وَالْأَوَّلِينَ جیم کو بغیر کھینچے پڑھیں گے، میم کو آگے عین ساکن سے ملانا ہے کیونکہ عین ساکن ہے، نون پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے نون کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، کاف کو میم ساکن سے ملائیں گے اور میم پر غنہ نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے واو کو آگے لام ساکن سے ملانا ہے، واو کے بعد الف موجود ہے، اسے ہم نہیں پڑھیں گے، لام کے بعد حمزہ ہے، حمزہ کو آگے واو مشدد سے ملا دیں گے، واو پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے، لام کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے، نون کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے۔ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ
الفصل جمعناكم والأولين. چلتے ہیں اگلے صفحے کی طرف. فَإِن كَانَ لَكُمْ، فا کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے. حمزہ کو نون ساکن سے ملائیں گے اس لیے کہ نون ساکن ہے اور نون میں اخفا یعنی غنہ کیا جائے گا. کاف کو باریک کر کے پڑھیں گے اور کاف کے بعد الف مدہ ہونے کی وجہ سے کاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے. اس نون کو بالکل نہیں کھینچنا ہے. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ. لام کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. کاف کو میم ساکن سے ملانا ہے بغیر غننے کے. کاف کو یا سے ملائیں گے. کاف کو باریک کر کے پڑھنا ہے. دال پر اخفا یعنی غنہ کیا جائے گا. فا کو بغیر کھینچے پڑھیں گے. اس کاف کے بعد یا مدہ ہے لہٰذا کاف کو پھر ایک الف کے مقدار کھینچیں گے. دال کے بعد واو مدہ ہونے کی وجہ سے دال کو ایک الف کے مقدار کھینچنا ہے. اس نون کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے. فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ. إِنَّ الْمُتَّقِينَ، حمزہ کو نون مشدد سے ملائیں گے. یہاں نون مشدد ہے لہٰذا اب یہاں کیا ہوگا، یہاں ہم نے غنہ کرنا ہے ایک الف کے مقدار. پھر نون پر تشدید کی وجہ سے ہم نے غنہ کیا. اب نون کے تشدید کے اوپر زبر بھی ہے لہٰذا اب اس نون کو ہم زبر کے ساتھ آگے لام ساکن سے ملا دیں گے. میم کو پھر ہم تا سے ملائیں گے میم پر پیش کے ساتھ اور تا پر تشدید ہونے کی وجہ سے تھوڑا سا ٹھہراؤ رکھیں گے. پھر تا پر زبر بھی ہے لہٰذا زبر بھی تا پر پڑھا جائے گا اور تا کو بالکل نہیں کھینچیں گے. قاف کو موٹا کر کے پڑھیں گے اور قاف کے نیچے زیر ہونے کی وجہ سے ہم قاف کو یا سے ملائیں گے قاف کے زیر کے ساتھ. قاف یا زیر قی. یا مدہ ہونے کی وجہ سے قاف کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے. نون کو بغیر کھینچے پڑھنا ہے. ان المتقین فی ظلال وعیون. فا کے بعد یا مدہ ہونے کی وجہ سے فا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے. غاں کو موٹا کر کے پڑھیں گے کیونکہ غاں موٹے حروف میں سے ہے. غاں کے بعد لام ہے لہٰذا لام پر کڑا زبر ہونے کی وجہ سے لام کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے. اس کے بعد دوسرے لام کو ہم واو سے ملائیں گے ادغام کے قاعدے سے. ادغام کے قاعدے سے لام کے نیچے دو زیر کی تنوین کو ختم کر کے ایک زیر دیں گے لام کو اور لام کو واو سے ملائیں گے غنہ کے ساتھ. عین کو صاف کر کے گلے سے ادا کرنا ہے بغیر کھینچے، بالکل نہیں کھینچنا. اس یا کو اس لیے کھینچیں گے کہ اس یا کے بعد واو مدہ ہے لہٰذا یا کو ایک الف کے مقدار کھینچیں گے. اس نون کو وقف کی حالت میں ساکن کر دیں گے. ان المتقین فی ظلال وعیون. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ خیرا. آج کے سبق اور ویڈیو کا اختتام ہوا چاہتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو آج پڑھا سنا گیا ہے اپنی بارگاہ رحمت میں قبول و منظور فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.